ایک ایسا واقعہ جو کہ ہونا ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج کا خروج۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ حضرت ذوالقرنین کی پہلے بات کرتے ہیں۔ دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، ٹھیک ہے؟ اس میں 2 تھے کافر اور 2 تھے ایمان۔ جو ایمان والے تھے ان میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی، جن کی پوری دنیا پر حکومت رہی، اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ حضرت ذوالقرنین یہ اللہ کے نبی نہیں تھے، مگر یہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے پوری دنیا کا ٹریول کیا۔ آپ کی زندگی میں جو 3 سفر ہیں وہ سارا سورہ کہف کو اگر پڑھیں، اتنی امیزنگ سورت ہے قرآن پاک کی۔ ویسے تو ہر سورت کو پڑھنا ہے، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، مگر سورہ کہف میں 3 بڑے خوبصورت واقعات، اور تینوں ہی تاریخی واقعات ہیں۔ ایک حضرت ذوالقرنین کا واقعہ یاجوج ماجوج والا، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا واقعہ کہ ایمان تازہ کر دیتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اور کیا گفتگو ہوئی اور کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ اور تیسرا واقعہ خود سورہ کہف جس نام پر ہے، یعنی غار والوں کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ۔ بہرحال سورہ کہف میں یہ واقعہ ہے۔ اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے ٹریول کیے۔ حضرت ذوالقرنین ایسٹ بھی گئے، آپ ویسٹ بھی گئے، اب اس کے بعد آپ نے نارتھ کا سفر کیا، شمال کا۔ اب یہ بڑا امیزنگ واقعہ ہے اور ایک قرآنی واقعہ ہے۔ اب جب شمال میں گئے تو وہاں بھی آپ کو ایک قوم ملی، اور اس قوم کی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی زبان کوئی اور تھی۔ بہرحال انہوں نے اشاروں میں آپ کو بتایا کہ حضور ایک قوم ہے اور جس کے بڑے ظلم ہیں ہم پر، اور اس قوم کو جو ہے وہ ہمیں بچائیے اس قوم سے۔ تو آپ نے جب اس قوم کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ قوم جب آتی ہے تو سب جانور فصلیں سب کھا جاتی ہے، اور وہ تھے یاجوج ماجوج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا پھر میری ہیلپ یہ کرو کہ میرے ساتھ مل کر ایک دیوار بناؤ۔ اب ایک ایسی ہسٹوریکل وال بنائی گئی ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے وال، یہ دیوار بھی ہے، اور یاجوج ماجوج بھی اس وقت اس دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہاں ہیں، اللہ نے ہماری نظروں سے کیسے چھپایا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، اور اس دیوار کے بارے میں تفسیر قرآن میں لکھا کہ اس میں لوہا بھی ڈالا گیا، لکڑی بھی ڈالی گئی، اور جناب آگ جلا کر اس کو اتنا کانکریٹ کر دیا گیا، اور وہ بہت اونچی بلند کی گئی پہاڑوں کے درمیان۔ اس کو سد سکندری کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وال آف حضرت ذوالقرنین۔ اچھا، اب یہ وال تو بلند کر دی گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ روزانہ جو یاجوج ماجوج ہیں اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، اور وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ اب باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ دیوار پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پہلے کی سے زیادہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کا خروج ہونا ہے، ان کو باہر آنا ہے، تو پھر اس دیوار کو توڑنے والا شخص آخر میں کہے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ اب اس کے لفظ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے وہ دیوار جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو اتنی ہی ہوگی جتنی وہ توڑ کر گئے ہوں گے، اور اب وہ باقی توڑ ڈالیں گے، اور اس کے بعد وہ جو قوم ہے وہ باہر آ جائے گی۔ اب وہ کس سینیریو میں آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں میں ایک مدنی پھول دینا چاہتا ہوں۔ علماء نے اس بات سے یہ مسئلہ ہمارے لیے بیان کیا کہ لفظ انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو، اگر یہ ہم اپنی باتوں میں شامل رکھیں، اپنی نیتوں میں شامل رکھیں تو کام پورے ہو جائیں گے۔ میں کل آ رہا ہوں، میں ابھی پہنچ جاؤں گا، رات پہنچ جاؤں گا، کل آ جاؤں گا، ساتھ انشاءاللہ تو کہے۔ میں کیسے پہنچوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا؟ میں کیسے کر لوں گا جب تک اللہ نہیں چاہے؟ میں کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے چاہا تو میں پہنچوں گا، اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں کامیاب ہوں گا۔ اللہ کی رضا کو ساتھ رکھو۔ میں نے کر لیا، میں کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم نے بہت سارے پلان کر کے رکھے تھے کہ میں ادھر جاؤں گا، اس کے بعد یہ کروں گا، پھر یہ میٹنگ، پھر یہ فلائٹ، کیا شاندار پلان ہوتا ہے، مگر بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ سارا پلان جو ہے نا وہ چوپٹ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک شاندار قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا۔ مجھے پتا چل گیا کہ میں ارادہ کروں اور ہے وہ کس طرح ڈیمولش ہو جاتا ہے سارا پلان۔ تو یہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ بہرحال اب ذرا سینیریو سمجھیے گا، یہ ساری باتیں میں آپ کو بہت ساری احادیث سے گویا ایکسٹریکٹ کر کے بتا رہا ہوں، نکال کر اس کا عطر دے رہا ہوں۔ ہوگا کیا؟ قیامت جب قریب آئے گی، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کعبہ مشرفہ میں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف یہ غیب سے ندا آئے گی، امام مہدی بھی طواف کر رہے ہوں گے
کہ یہ امام مہدی ہیں، سارے لوگ ان سے بیعت کریں. پوری دنیا کے ابدال جو ہوں گے، اولیاء کرام اس وقت طواف میں مشغول ہوں گے، وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اور اب امام مہدی جو ہے وہ مسلمانوں کو گویا لیڈ کریں گے. لیکن اس کے بعد دجال آئے گا، اور اس دجال نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہوگی. اس دجال نے بہت پرابلم کریٹ کیا ہوا ہوگا، طویل داستان ہے. لیکن مسلمان بہت تکلیف میں ہوں گے دجال کی وجہ سے. امام مہدی مسلمانوں کو لے کر شام میں چلے جائیں گے. اور سبحان اللہ، اب ذرا سوچئے گا حدیث میں کتنی ڈیٹیل کے ساتھ نبی پاک نے گویا اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک ایک نشانی بیان کرنا شروع کروں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی ویڈیو چل رہی ہے کہ کیسے قیامت طاری ہوگی. نبی پاک نے اتنا ڈیٹیل بیان کیا. جو لوگ سیریا گئے ہیں یا نہیں گئے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا، دمشق کی جامع مسجد دمشق، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، لوگ صفے بنا کر بیٹھے ہوں گے، مسجد ہوگی جامع مسجد دمشق، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے. میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور اس مسجد کا وہ مینارہ کلوز کر دیا گیا، جنگلہ لگا کر بند ہے. اب صرف وہ مینارہ اسی دن کھلے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آسمان سے اس مینارے پر نزول فرمائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ وہ اس مینارے پر آئیں گے، احادیث کا مضمون ہے، اور پھر آئیں گے تو امام مہدی عرض کریں گے حضور آپ فجر پڑھائیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اب امتی بن کر آئیں گے تو اب امام مہدی ہی کو آگے کریں گے، امام مہدی جماعت کروائیں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کی یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسی کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے، یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کیا خوب ارشاد فرمایا. بس اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اب یہاں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میں پہلے میسج دے دوں، پھر میں قرآن سے کچھ علاج بھی بیان کروں گا. جو میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ برا ہو. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی.
آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے، اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فلاں کو تو نہیں چھوڑوں، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہیں میرے بیچ اسلام کی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے، اور ظلم کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیے گا، زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف۔ اب یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو تکلیف نہ دوں، باقی اپنے ملازم کو جتنی چاہے تکلیف دوں، اپنی ماں کو تکلیف نہ دوں، اپنی بیوی کو چاہے جتنی تکلیف دے دوں، اپنے گھر والوں کو تکلیف نہ دوں، سسرال والوں کا بے شک بیڑا غرق کر دوں۔ تمام مسلمانوں کے لیے فرمایا من آذا مسلمن مطلقاً، تمام مسلمانوں میں سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ کیوں؟ کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور آگے سنو، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے اس نے گویا اللہ کو تکلیف۔ یہ بات کدھر تک جاتی ہے؟ کوئی غریب ہمارا ملازم، کوئی غریب ہمارا یوں سمجھیے ملاقات کرنے والا، بعض اوقات روڈ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، لوگ انہیں گھانسی نہیں ڈالتے، اور جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ تو چھوٹا آدمی ہے کیا کرے گا۔ نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی پر ظلم کیا نا اور اس کے دل سے ہائی نکل گئی، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس غریب میں بڑا پاور ہے، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا تو بڑے بڑے تخت تاراج ہو جاتے ہیں، چلتی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں مشورہ دوں گا آپ کو، اگر کبھی زندگی میں ایسا فیل ہونا کہ یار ایوری تھنگ از گوئنگ گڈ، صحت بھی اچھی تھی، کاروبار بھی بڑا سیٹ تھا، فیملی بھی بڑی ہیپی تھی، اچانک کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، سب چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، تو فوراً چیک کرو کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا۔ ہاں یاد رکھنا، اگر ہائے لگی ہوئی ہے نا تو ایک ایک کر کے سب چیزیں چلی جائیں گی، دعائیں لو، ہائے نہ لو۔ ہاں، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں کپڑے کتنے شاندار پہنتا ہوں، گھر کتنا اچھا یا گاڑی کتنی قیمتی ہے۔ زندگی اس کی شاندار ہے کہ جب اس کا نام لو تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے نہیں۔ یہ زندگی گزارو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا سے جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے چلو بھائی جان چھوٹی، بھائی بڑا تکلیف دیتا ہے، ہر وقت دیکھو ڈانٹتا ہی رہتا تھا، لڑتا ہی رہتا تھا، رو بھی جماتا تھا، غرور ہی کرتا تھا۔ نہ گزارو ایسی زندگی، ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی پاک کے امتی ہو، سافٹ ہو جائے، نرم ہو جائے، اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو۔ ہم اس آقا کے امتی ہیں جو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر تکبر ہے، پراؤڈ ہے، اس کو ختم کرے، معافی، درگزر اور عاجزی اختیار کرے۔ یاجوج ماجوج کا انجام یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے۔ میں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن سے بیان کر رہا ہوں، اور کیوں کر رہا ہوں کہ قرآن میں کیا کیا ہے ہمیں پتا تو چلے، ہائی لائٹ تو ہو۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جن کو یہ واقعات پتا ہیں، کتنے ہیں جنہوں نے قرآن میں یہ سب پڑھا ہے، اور میں تو صرف ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایسے کتنے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے بچوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے، پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر ہم خود بھی قرآن پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، اور یہ قرآن کے واقعات ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابوں میں کمپائل کر کے ہمیں دے دی ہیں، پوری کتابیں ہیں، عجائب القرآن، غرائب القرآن۔ میں مشورہ دوں گا آپ کو، یہ کتاب خرید لیں یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا انگلش ورژن بھی آ گیا ہے۔ قرآنی واقعات پڑھیں نا، اللہ کے حبیب سے ہمیں پیار ہے، ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن ہم انشاءاللہ ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے، جتنی بھی بیزی لائف ہو قرآن کے لیے ٹائم ہونا چاہیے۔ مسلمان بغیر قرآن کے کیسا؟ اور میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ اپنے بارے میں غور کیجئے، میرے دل میں کتنا قرآن ہے؟ اگر قرآن نہیں ہے نا تو وہ دل ویران ہے۔ نور قرآن سے اپنے دل کو منور کر لو۔ یہ بات میں نے کئی بیانات میں کہی ہے۔ ہم سب کے پاس اسمارٹ فون ہیں، ہم بہت سارے سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں، ڈیلی کئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہ جتنے سافٹ ویئرز ہیں نا جو اب روز کئی بار آن لائن کرتے ہیں، اب تو بڑے بڑے فونز میں یہ بھی فیسلٹی آ گئی ہے کہ آپ پورے دن میں کتنی بار آن لائن رہے وہ بھی بتا دیتا ہے، کتنی دیر آپ نے فون دیکھا وہ بھی بتاتا ہے، پورے دن کی کارکردگی بتاتا ہے۔ تو اتنے سارے سافٹ ویئر آن لائن کیا آپ نے، قرآن کب آن لائن کیا تھا؟ ذرا سوچئے نا، اپنے آپ سے پوچھئے۔ کئی ایسے ہوں گے جو مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے لاسٹ رمضان میں آن لائن کیا تھا، رمضان میں ہی پڑھتے ہیں صرف، اب کب آن لائن کرو گے؟ اگلے رمضان۔ قرآن
साल में एक बार ऑनलाइन, बाकी सारे सॉफ्टवेयर रोज कई कई बार ऑनलाइन। कुछ लोगों के तो अभी भी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन चल रहे होंगे, लेकिन आपको पता है जब मैं और आप कब्र में जाएंगे ना, तो हर सॉफ्टवेयर ऑफलाइन हो जाएगा, कुरान कब्र में भी ऑनलाइन होगा। तो वो सॉफ्टवेयर ना पकड़ लूं, वो प्यारी चीज ना अपने दिल से बसा लूं, दिल में बसा लूं, जो कब्र में भी मेरे साथ जाकर नूर का काम करे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बगैर कुरान की जिंदगी अच्छी नहीं है। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ, बहुत अब आपको शायद ये फील हो रहा होगा कि यार ये मैं अकेला कैसे पढ़ूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी एक बहुत प्यारी तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, आसान आजकल की उर्दू में ये अवेलेबल है। 10 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब आपके हर घर में होनी चाहिए। अच्छा, ये किताब हमने dawatislami.net हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड पे रख दी है, आप फ्री डाउनलोड कर लें। सिरातुल जिनान कुरान की तफसीर की हमने एक एप्लीकेशन बना दी है, आप मोबाइल में उस एप्लीकेशन को डाल दें, रोज की 2-3 आयतें पढ़ते रहें। सिरातुल जिनान को अब हमने ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कुरान हो चुका है। ऑडियो में सुनना चाहते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ी देर मिले यार कुरान सुनता जाऊं, तफसीर सुनता जाऊं, ये अवेलेबिलिटी मौजूद है। 5वां ऑप्शन आपको ये दे रहा हूं जो बहुत शानदार ऑप्शन है, और मैं नहीं समझता दुनिया में दावत इस्लामी के अलावा कोई ऑफर करता हो। 24/7 सुबह से लेके रात, रात से लेके फिर सुबह, कोई भी टाइम आपके पास, आपकी मर्जी का टाइम। आप कहते हैं रात 12 बजे फारिग होता हूं, भाई 12 तक तो बहुत बिजी होता हूं, रात 12 बजे सही, रात 1 बजे सही, सुबह 6 बजे सही, आप अपनी मर्जी का टाइम बताएं। उस टाइम पर ऑनलाइन आपसे दावत इस्लामी के कारी साहब ऑनलाइन होंगे, आपको कुरान पढ़ा देंगे, आपको तफसीर पढ़ा देंगे, आपके तलफ्फुज ठीक करा देंगे। आप कहें मुझे कुरान के वाकयात सुनाओ, वो आपको कुरान के वाकयात सुनाएंगे। आपके कुरान पढ़ लिया भाई, अब मुझे आप हदीस की किताब पढ़ाओ, वो आपको हदीस की किताब पढ़ाएंगे। 30 कोर्सेज मौजूद हैं, फिर भी मैं ना सीखूं। दुनिया भर के सॉफ्टवेयर, दुनिया भर की नॉलेज है, कुरान नहीं है ना तो कुछ नहीं। याद रखिए, आप भी कुरान सीखें, अपने बच्चों को भी कुरान सिखाएं, क्योंकि मेरे और आपके मरने के बाद जो है ना, हमारे बच्चे गूगल, याहू, फेसबुक, व्हाट्सएप खोलकर इसाले सवाब नहीं कर पाएंगे। उनको कुरान आता होगा ना, तो मेरे और आपके मरने के बाद वो कुरान पढ़ के इसाले सवाब करेंगे। तो खुद भी कुरान से दोस्ती कर लो और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। ये ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसकी भी वेबसाइट बता देता हूं, चाहे तो सेव कर लें, quranteacher.net। ये भी दावत इस्लामी की एक वेबसाइट है, जहां जाकर आपको 30 कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे। आप अपनी मर्जी का टाइम डालें, अपनी मर्जी की क्लास बुक कर लें, तो इंशाल्लाह आप कुरान। अच्छा, आपके घर की बहनें जो है, हमारी माएँ बहनें जो हैं, वो भी कर सकती हैं, हमारी बहनें पढ़ाएंगी उन्हें, बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा, आपको भी पढ़ाया जाएगा। मैं ऐसे बहुत सारे घर वालों को जानता हूं कि घर का हर फर्द ऑनलाइन पढ़ रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, औरतें भी पढ़ रही हैं, मर्द भी पढ़ रहे हैं। तो आप भी चाहें तो पढ़ें। अभी हमारे इस अल्हम्दुलिल्लाह 80 के करीब कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बड़ी सर्विस चल रही है, आपको भी मैं ऑफर करता हूं कि आप भी उसमें दाखिला ले लें। अब मैं चाहूंगा बयान खत्म करने से पहले मैं 2 मिनट आखिरी आपके लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप चाहें, वैसे तो हम कहते हैं अपने बयान में कि हमारे बयान में आप मोबाइल फोन बंद कर लें, लेकिन अब मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल निकाल के ये 2 मिनट की जो मेरी गुफ्तगू है इसको रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मैं आपको कुरान से कुछ इलाज बता रहा हूं। लोग कहते हैं यार कोई वजीफा बताएं, कोई तावीज बताएं, मैं आपको अल्लाह के कलाम से कुछ प्रॉब्लम्स के इलाज बताने जा रहा हूं। आप चाहें तो इसे रिकॉर्ड कर लें घर वालों, और आपको काम आएगा। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरह फातिहा, कुरान पाक की सूरह फातिहा 100 मरतबा पढ़कर जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। आपको कोई दुआ करनी है और कोई अहम दुआ है, 100 बार सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें। इसके बाद आते हैं सूरह बकरा की तिलावत से शैतान घर से भाग जाता है। बहुत सारों के घरों में बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, घर के हालात ठीक नहीं होते, आप घर में सूरह बकरा मिलकर पढ़ लें, इंशाल्लाह इसकी फजीलत देखेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से मोहताजी दूर होती है। सूरह कहफ को हमेशा पढ़ने वाला दज्जाल के फितनों से महफूज रहेगा, और वालिदैन की कब्र पर हर जुमा सूरह यासीन की तिलावत करने से उसके हुरूफ की तादाद के बराबर उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हर जुम्मे वालिदैन की कब्र पर जाएं, सूरह यासीन पढ़ें। सूरह दुखान बड़ी कमाल की सूरत है, सूरह अद-दुखान, ये पढ़ने से मुश्किल दूर होती है। किसी प्रॉब्लम में है, सूरह दुखान पढ़ें। आगे चलते हैं, किसी की जो करीबुल मर्ग हो, बाज़ औक़ात किसी पर सकरात का आलम होता है, लास्ट ब्रीथ चल रही होती हैं, तो उसके पास जाकर सूरह जासिया पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर होगा। सूरह हुजरात का पढ़ना और दम करके पीना घर में खैर व बरकत के लिए मुफीद है। सूरह काफ, अगर आप में से कोई फलों वाले हैं, जिनकी खेती बाड़ी है या जमींदारी है, जरा गौर से सुन लें, सूरह काफ
یہ پڑھنے سے باغ کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان سبحان اللہ 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ واقعہ کی عادت ڈال لیں۔ سورہ ملک سبحان اللہ ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر، اگر ایسے بچے ہیں آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بن رہے ہیں یا آپ حفظ قرآن کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگی جائے تو قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح، جب آپ ٹریول پر جائیں یا آپ کا مال کسی کنٹری میں جا رہا ہے، شہر میں جا رہا ہے، تو سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوگی۔ سورہ والتین، سورہ تین جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق اور کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورہ علق، میرے بزرگ بیٹھے ہیں جوڑوں میں جن کے درد ہے، سورہ علق جو ہے اس کو پڑھ لیں تو جوڑوں کے درد کا اس میں علاج ہے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ، برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے۔ سورہ زلزال جو پڑھے 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگ گئی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ اگر میرا بھائی کوئی قرض میں ہے تو سنیے سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر جو ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل بڑی مشکل کے وقت پڑھنا بہت مفید ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ تو سورہ کوثر کا ورد انا اعطیناک الکوثر، یہ سورت پوری پڑھتے رہا کریں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر، سورہ اخلاص 1/3 قرآن، 3 بار پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب۔ اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے جنات اور حاسدین سے حفاظت رہتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے قرآن پاک۔ اگر اس سے دوستی ہو علاج بھی اسی میں ہے، اس کو پڑھیں تو معلومات بھی اسی میں ہے، ہدایت بھی اسی میں ہے۔ تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، روز قرآن پڑھیں اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اور آخری بات، نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز آقا کو بڑی پسند ہے۔ نماز مومنین کی معراج ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ مشکلات اور پریشانیاں چلتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی مصیبت میں ہو یا پریشانی میں ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اپنی عادت میں شامل کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں، آپ درود پاک جب ایبنڈنس کے ساتھ، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے نا تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کا ٹینشن ریلیز ہو رہا ہے، آپ کی پرابلم سالو ہو رہی ہیں۔ اگر میں بہت ساری حدیثوں کا مجموعہ کر کے اس سے اگر آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے چند مدنی پھول پیش کروں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو درود پڑھیے، پریشان ہیں تو درود پڑھیے، قرضے میں ہیں درود پڑھیے، روزگار کی پرابلم میں ہیں درود پڑھیے، کسی ٹینشن میں ہیں درود پڑھیے، آپ کسی پریشانی میں ہیں، اپنے آپ کو برڈن میں فیل کر رہے ہیں درود پڑھیے۔ موت کے وقت نبی پاک کا دیدار چاہیے، درود پڑھیے۔ نزا کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں درود پڑھیے۔ آپ قبر کے اندر روشنی چاہتے ہیں، نور چاہتے ہیں درود پڑھیے۔ محشر کے دن پل صراط پر ثابت قدمی چاہتے ہیں درود پڑھیے۔ نبی پاک کی شفاعت چاہتے ہیں درود پڑھیے۔ آقا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں درود پڑھیے۔ اور سبحان اللہ مدینے جانا چاہتے ہیں درود پڑھیے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں
پھر بھی درود پڑھیے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ میں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے اس کا یوں سمجھیے عطر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیے بینگ اے مسلم ہمیں جو چاہیے وہ ساری باتیں تو میں نے بیان کر دی۔ روزگار میں برکت چاہیے، فیملی میں برکت چاہیے، بیماری سے بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، آخرت کی خیر چاہتے ہیں، یعنی جو کچھ آپ چاہتے ہیں احادیث میں ایک ایک کر کے وہ سارے انعام بیان کیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل میں، پھر بھی ہم نہ پڑھیں۔ اور افسوس یہ ہوتا ہے اتنے فضائل مگر پھر بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ بتائیے آج کے دن میں صبح سے لے کر شام تک کتنی بار آپ نے درود پڑھا؟ تو ہم بہت کم درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے، ہمارا موبائل فون ہمارے گھنٹوں لے جاتا ہے مگر ہماری زبان پر ذکر و درود بہت کم آتا ہے۔ تو خدارا اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا وقت قیمتی ہی جب ہوتا ہے جب ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہوتا ہے۔ ایکچولی ہم اپنے وقت کو قیمتی اب بنا رہے ہیں، یہ وقت گزر رہا ہے نا، یہی قیمتی وقت ہے۔ اللہ ایسا وقت ہمیں بار بار نصیب فرمائے اور ہم اپنے شب و روز میں درود پاک کو شامل کریں۔ ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔